بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمین پر جنت بنانے والے بادشاہ کا انجام۔ تاریخ کی مختلف کتابوں سے منقول ہے کہ قوم عاد کو اللہ نے غیر معمولی قد و قامت، عمر اور طاقت عطا فرما رکھی تھی۔ قوم عاد کے ہر فرد کا قد 12 گز سے کم نہیں ہوتا تھا۔ ان کے اندر طاقت بھی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ کئی عام آدمی مل کر بھی جس بڑے پتھر کو اٹھا نہیں پاتے تھے، قوم عاد کا ایک آدمی آسانی سے اسے اپنے ایک ہاتھ سے اٹھا لیتا تھا۔ اسی قوم کا ایک جاؤ جلال والا بادشاہ شداد تھا۔ شداد اپنے طاقتور لشکر کے ساتھ جس سلطنت پر بھی حملہ کرتا اسے بآسانی فتح کر لیتا۔ یوں شداد نے پورے یمن کو فتح کر لیا۔ اپنی فتوحات کے دوران اس نے بے شمار خزانے لوٹ کر جمع کیے۔ شداد کے طاقتور لشکر اور بے پناہ خزانے کے باعث کسی بھی سلطنت کے بادشاہ کو اس سے مقابلہ کرنے کی جرأت نہ تھی۔ آہستہ آہستہ شداد ایک وسیع سلطنت کا حکمران بن گیا۔ اس کی سلطنت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیل چکی تھی۔ جب بادشاہ شداد اور قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں سے نواز دیا تو وہ سب غافل ہو گئے اور راہ حق سے بھٹک گئے اور کفر و شرک کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، لیکن قوم عاد نے ہدایت پانے کی بجائے آپ کی باتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ جب آپ علیہ السلام نے بادشاہ شداد کو ایک اللہ کی وحدانیت تسلیم کرنے اور اسی کی عبادت کرنے کا کہا تو شداد نے غرور سے کہا کہ میرے پاس طاقت، دولت، سلطنت سب کچھ ہے، پھر میں ایک اللہ کی عبادت کیوں کروں؟ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں تمہارے پاس سب کچھ ہے، لیکن اگر تم ایمان لے آؤ تو آخرت کے بعد جنت بھی تم پر حلال ہو جائے گی۔ شداد کو جنت کا تصور نہیں تھا۔ اس نے پوچھا، یہ جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت اور اس میں پائی جانے والی اللہ کی تمام نعمتوں کے بارے میں بتایا۔ جنت اور اس کی نعمتیں تفصیل سے جاننے کے بعد شداد نے خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا، ایسی جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس خدائی دعوے کے ساتھ کفر اور شرک کرنے سے بہت روکا، مگر شداد اپنی ضد پر اڑا رہا اور آخرت میں ملنے والی جنت کی طرح زمین پر جنت بنانے کا اٹل فیصلہ کر لیا۔ شیطان کے بہکاوے میں وہ یہ بات بھی بھول گیا کہ وہ دنیا جہاں کی نعمتیں بھی اکٹھی کر لے، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کی ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بادشاہ شداد نے جنت بنانے کے لیے اپنی سلطنت کے جمع کردہ خزانوں کے ڈھیر کے علاوہ مزید خزانہ اکٹھا کرنے کے لیے اپنے بانجے ضحاک کو پیغام بھیجا، جو اس وقت ایران کا حاکم تھا۔ ضحاک نے بھی ڈھیر سارا سونا اور چاندی اکٹھا کر کے شداد کو بھجوا دیے۔ شداد نے مزید سونا، چاندی، ہیرے جواہرات اکٹھے کرنے کے لیے اپنے کرندے سلطنت بھر میں بھیج دیے، جنہوں نے بڑی مقدار میں سونا اور چاندی جمع کر کے اس کے آگے پیش کر دیا۔ جب سونا، چاندی، ہیرے اور جوہرات کے ڈھیر لگ گئے تو شداد نے جنت بنانے کے لیے احقاف، اونچے اور لمبے ٹیلوں کی سرزمین کے ایک مقام ارم اور بعض روایات کے مطابق ملک شام میں ایک صحت افزا مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی مربع جگہ مختص کی اور تعمیرات سے متعلق تمام ماہرین کو ہو جنت جیسا شہر بنانے کا کام سونپ دیا۔ ماہرین تعمیرات نے جنت نما شہر کے اطراف میں ایک مضبوط ترین اور بلند و بالا فصیل تعمیر کی اور شہر کی بنیادوں میں سنگ سلیمانی بھر دیا۔ بعد میں اس شہر میں دودھ اور شہد کی نہریں بنائی گئیں۔ شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بھی بنائی گئی جس میں سنگریزوں، چھوٹے پتھروں کی بجائے ہیرے جوہرات ان میں بہائے گئے۔ بلند ستونوں پر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے محلات تعمیر کیے گئے اور دیواروں پر بیش قیمتی جوہرات سجائے گئے۔ محلات کے گرد سونے اور چاندی سے ہزاروں کمرے بھی تعمیر کیے گئے اور ہر کمرے کو یاقوت اور ہیرے جوہرات سے سجایا گیا۔ شہر بھر میں سونے سے بنے درخت لگائے گئے جن کے خوشوں میں مشک اور عنبر بھر دیا گیا تاکہ جب ہوا چلے تو ہر طرف خوشبو پھیل جائے۔ ان درختوں کی شاخیں اور پتے زمرد کے بنائے گئے۔ درختوں پر موتی، یاقوت اور دوسرے جوہرات کے پھل بنوا کر ان پر ٹانک دیے گئے۔ دنیا بھر سے نیاب درخت، پودے اور پھول بھی لگائے گئے۔
زمین پر مخمل اور قالین بچھا دیے گئے۔ جنت نما شہر میں خوبصورت اور نوجوان عورتوں کو حوریں بنا کر رکھا گیا۔ شداد کی بنائی ہوئی جنت میں سونا، چاندی، ہیرے جواہرات سے بڑے خزانے کی جھلک اس قدر نمایاں تھی کہ جب سورج نکلتا تو اس کی روشنی میں پورا شہر چمک اٹھتا اور سونے اور چاندی کے بنے محلات پر انسان کی نگاہ نہیں ٹھہر پاتی۔ جنت نمایاں اس شہر کو مکمل ہونے میں 300 سال یا 500 سال لگ گئے۔ جب شہر مکمل تیار ہو گیا تو شداد کو اطلاع کر دی گئی کہ جنت تیار ہے۔ شداد غرور اور تکبر کے ساتھ اپنا بہت بڑا لشکر لے کر اپنی بنائی ہوئی جنت کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کے دروازے کے پاس پہنچا تو سامنے ایک اجنبی کو دیکھا۔ شداد نے تکبر سے پوچھا، کون ہو تم اور میرے راستے میں کھڑے ہونے کی جرت کیوں کی؟ اجنبی بولا، میں موت کا فرشتہ ہوں، ملک الموت، اور تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر شداد کانپ گیا اور گر گراتے ہوئے اپنی بنائی ہوئی جنت کو صرف ایک مرتبہ دیکھنے کی مہلت مانگی، لیکن موت کے فرشتے نے اسے مہلت نہ دی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ شداد کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا گھوڑے کی رکاب پر تھا کہ موت کے فرشتے نے اس کی جان قبض کر لی۔ خدائی دعویٰ کرنے والا شداد اپنا دوسرا قدم زمین پر نہ رکھ پایا اور جو جنت اس نے زمین پر بنائی تھی اس کو ایک نگاہ بھی نہ دیکھ پایا اور جہنم وصل ہو گیا۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی جنت سونے چاندی کے بنے اونچے اونچے محلات سمیت زمین میں دنس گئی۔ اللہ اکبر۔